سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں ہے تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹری سپریمیسی اور پریویلیجز کے خلاف یہ کام کرتے ہوئے میڈیا کو انفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انفارم نہیں کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ جب چل رہا ہے تو سرکار کا کام یہ کہ امیڈیٹلی آپ پارلیمنٹ کو انفارم کرتے بجائے اس کے کہ آپ نے میڈیا کو لیک کیا۔ اب جو میڈیا نے رپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پرپوز امینڈمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وقف کی پراپرٹی کو چلایا جائے، اور یہ خود فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وقف بورڈز اور وقف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے اور ان کا ایک ہندوتوا کا ایجنڈا ہے، آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وقف پراپرٹیز کو اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے رپورٹس کے اوپر میں اپنا یہ ریاکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پراپرٹی کو وقف ڈکلیئر کر دیا گیا تو ہمیشہ وقف رہتا ہے۔ تو وقف ایکٹ جو ہے 54 کا ہے اور 96 کا ہے، جو 96 کا ایکٹ تو 2013 میں امینڈ کیا گیا، وہ سروے کمشنر کو پاورز دیتا ہے اور سروے کمشنر کو اپائنٹ کون کرتی ہے؟ اسٹیٹ گورنمنٹ۔ تو سروے کمشنر وقف پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کرتا، اس کے بعد لسٹ آف وقف پریپیئر ہوتی ہے سروے کمشنر کی طرف سے، اور وہ سروے کمشنر جو اسٹیٹ گورنمنٹ کا اپائنٹی ہے اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا اور اسٹیٹ گورنمنٹ گزٹ نوٹیفکیشن ایشو کرتی ہے۔ تو گزٹ نوٹیفکیشن خود ایک افیشیل ایکٹ ہے، اور اگر گزٹ نوٹیفکیشن 1 سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتی ہے اور نیچر آف وقف ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو پہلے سے وقف ہو چکی ہیں پراپرٹیز اب دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وقف ہے، یہ امپاسبلٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گزٹ کا جو کنکلوسیو نیچر ہے اس کو آپ ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مانیے اب کئی لوگ وقف کی پراپرٹیز میں انکروچرز ہے، اللیگل طریقے سے وہاں پر ہے، تو ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ وقف پراپرٹیز کو بولیں گے کہ ہماری پراپرٹی وقف کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی پراپرٹی میں یہ جھگڑے ہوتے کہیں نہ کہیں تو اس کو ایک انکروچرز کو ایک موقع مل جائے گا۔ تیسرا نیوز رپورٹ یہ بولتا ہے کہ امینڈمنٹ ان اسٹیبلشمنٹ اور کمپوزیشن آف وقف بورڈ، تو یہ ایکٹ خود یہ بولتا ہے کہ ہر اسٹیٹ میں ایک وقف بورڈ ہونا چاہیے اور بورڈ رسپانسبل ہوگا اس کے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ آف وقف پراپرٹیز کے لیے۔ اب اگر آپ امینڈمنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ اینڈ کمپوزیشن آف وقف بورڈ میں تو ایک ایڈمنسٹریٹو کیوس ہوگا، لاس آف اٹانومی وقف بورڈ کا ہوگا، اور یہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے وقف بورڈ کے اوپر، گورنمنٹ کا کنٹرول بڑھے گا تو وقف کے انڈیپینڈنس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وقف ٹریبیونلز ہے۔ اب یہ جو میڈیا رپورٹ یہ بول رہا ہے کہ گورنمنٹ ان ٹرائیبیونلز کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتی ہے، اب یہ ٹرائیبیونلز کے پاورز کو اب ڈائلیوٹ کر دیں گے تو پھر یہ کیسز کا کیا ہوگا؟ ان ایفیکٹو انفورسمنٹ ہوگا۔ پانچویں بات جو میڈیا رپورٹس کے اوپر میں بول رہا ہوں آپ کو، اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کا یہ لوگ بولیں گے نہیں پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے، اس کا سروے ہم کرائیں گے۔ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا فیصلہ جوڈیشری کرتی، یہاں پر مودی حکومت ڈسپیوٹ کریٹ کرے گی، اس کا سروے کرائیں گے۔ اب سروے ایگزیکٹو کرائے گا یا سی ایم کرائے گا یا بی جے پی کرائے گی۔ اب ظاہر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹیز کو ڈسپیوٹ بنانا پہلے،
फिर सर्वे कराना उसका और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है